اب حضور یہ بتائیے کہ کیا صرف انبیاء اولیاء کا وسیلہ ہی ہم دے سکتے ہیں یا ڈائریکٹلی بھی ان سے مانگ سکتے ہیں؟ یہاں تھوڑی سی زیادہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں کہ یہ ڈائریکٹ مانگتے ہیں، تو اس کی بھی اگر آج وضاحت ہو جائے۔ اصل میں ڈائریکٹ مانگنا، اگر یہ عقیدہ اس کو جو ہے سمجھ لیا جائے، جی تھوڑا آج کلیئر کر دیجیے اس کو۔ عقیدہ اس بارے میں ہر مسلمان کا یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ عطا فرمانے والا، دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی مدد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے، صحیح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یہ طاقت اور یہ جو معاملات ہیں ان پر بزرگان دین کو بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ اور عقیدہ اس بارے میں یہی ہو کہ ان سب کا مدد کرنا یہ عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا مالک و مختار وہ ذاتی طور پر ہے، اس کے سوا اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صحیح، اور وہ اگر چاہے اپنی عطا سے، تو اگر یہ ہم سمجھ لیں گے اور اس کی وضاحت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی تو پھر انشاءاللہ جو ہے کوئی وساوس دیگر جو ہے نہیں آئیں گے، صحیح، اور آسانی سے اس کو یوں بھی ہم دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہر ایک آدمی کا عقیدہ یہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہی زندگی دیتا ہے، بے شک، لیکن قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مٹی کے وہ پرندے بنائے، روح پھونکی تو زندگی مل جاتی ہے، وہ شفا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو گئے برس والوں کو شفا دیتے گئے، لیکن اللہ کے اذن سے۔ تو یہاں پر یہ جو گئے فرق ہو جائے گا، تو غیر خدا سے مانگنا، طلب کرنا، اس کو عموماً جو گئے ایسے ہی بول دیا جائے کہ یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں، احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، تو کئی مقام پر ایسے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب بھی کیا ہے اور مانگا بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار، تو یہاں پر ان حواریوں سے کہا جا رہا ہے، ان حواریوں نے کیا کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں دین خدا کے جو ہیں مددگار۔ تو مددگار کون؟ وہ حواری، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے مدد۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مددگار اور جبریل مددگار اور نیک مومن بھی مددگار ہے۔ تو ان آیت مبارکہ جن کا یہ واضح طور پر یہ ثبوت ملتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کسی کی مدد کرنا یہ ثابت ہے، غیر اللہ کا مدد کرنا یہ ثابت ہے، اس سے مانگنا یہ بھی ثابت ہے احادیث مبارکہ سے، لیکن فرق یہاں پر یہی رکھا جائے گا، واضح فرق ہے کہ وہ دینے والا جو ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو کچھ وہ دیں گے، عطا کریں گے، وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے۔ مشہور حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کراتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگ، قسمت ہے ان کی، ان کو فرمایا جا رہا ہے مانگو کیا مانگنا ہے، اور یہاں مطلقاً ارشاد فرمایا مانگو کیا مانگنا ہے۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا مانگ رہے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں، جنت چاہیے اور آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی رفاقت مجھے جنت میں چاہیے۔ تو صحابی کا عقیدہ بھی کتنا مطلب پختہ اور واضح طور پر یہاں پر جو ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت۔ تو یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا عقیدہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جنت بھی عطا فرما سکتے ہیں اور اپنی رفاقت بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ کئی احادیث اس کے علاوہ جو گئے جنگوں کے ہم واقعات ایسے آئیں گے ہمارے سامنے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ لے کر آئے حضور علیہ السلام کے سامنے، آنکھ نکل آئی، اب کیا کرتے وہ بھی جانتے ہیں، سب صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پھر آگے یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ یہ کیا مانگ رہے ہو مجھ سے، میں آنکھ تو میں دوں گا، میں شفا دوں گا، بلکہ آپ نے اس آنکھ مبارک کے اس حصے کو حضرت صحابی کے
لیا اور آنکھ پر رکھ کر اپنا لعب دہن لگایا. وہ صحابی کا یہ کہنا ہے کہ پہلی آنکھ سے زیادہ نظر آتا ہے مجھے. سبحان اللہ. واقعات واقعی بہت سارے ہیں, اتنے زیادہ ہو جائیں گے, لیکن فرق وہ یہ اللہ کی عطا سے. بالکل ایگزیکٹلی. اگر یہی فرق سمجھ لیا جائے مدنی چینل کے ناظرین, کہ اگر کوئی کسی ولی سے, کوئی کسی صحابی سے, کسی نبی سے مدد مانگ رہا ہے, پکار رہا ہے, تو یہاں مانگنا, وہاں مدد طلب کرنا وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے عطا کر رہے ہیں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے, اور الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے وہ اس کا خود کا ہے, وہ مالک ہے. اللہ کی عطا سے کوئی ولی, کوئی نبی مدد کر سکتا ہے, اس کی عطا کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج کا سلسلہ ہم نے سنا وسیلے کی برکتیں, بلیسنگ آف انٹرسیڈنگ. امید کرتا ہوں ہمیں آج بہت ساری معلومات ملی ہوں گی. اور بھی سوالات ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں, آپ ٹیلی فون اٹھائیے. الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت 12 گھنٹے, جی ہاں, راؤنڈ اے کلاک, اینی ڈے, اینی ٹائم, فرام اینی پارٹ آف دا ورلڈ, آپ جہاں سے چاہیں فون کریں. دارالفتہ کے اسلام بھائی آپ کے لیے موجود ہیں, آپ کو انشاءاللہ شرعی رہنمائی فراہم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ای میل کیجئے, تو ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں کو آپ چاہیں تو ای میل بھی کر سکتے ہیں, darulifta@dawatislami.net. اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنا جو ہے وہ ای میل کریں, کسی بھی ٹاپک پر آپ سوال کریں, انشاءاللہ آپ کو جواب دیا